کبھی سوچا ہے کہ کچھ غذائیں ایسی بھی ہیں جن کا ذائقہ تو بالکل میٹھا نہیں ہوتا، لیکن ہمارے جسم کے اندر جا کر وہ حیران کن حد تک شوگر میں بدل جاتی ہیں؟ آج ہم اسی میٹھے دھوکے سے پردہ اٹھانے والے ہیں۔ دیکھتے ہیں کون سی غذائیں سب سے زیادہ چونکاتی ہیں۔ چلیں تو پھر شروع کرتے ہیں۔ اسے ایک چھوٹا سا گیم سمجھ لیں، بلڈ شوگر بنگو کہہ لیں۔ ہمارے سامنے دو چیزیں ہیں، ایک طرف ہے ایک مزیدار میٹھا چاکلیٹ مفن اور دوسری طرف ایک بالکل سادہ نمکین سا بیگل۔ تو سوال یہ ہے کہ ان دونوں میں سے کون سی چیز ہضم ہونے کے بعد جسم میں زیادہ شوگر پیدا کرے گی، مفن یا بیگل؟ جواب دیکھنے سے پہلے ذرا سوچیں کہ کیا ہو سکتا ہے۔ اچھا، تو پہلے چاکلیٹ مفن کی بات کرتے ہیں، اور ہاں، اس کا نتیجہ تقریباً ویسا ہی ہے جیسا کوئی سوچے گا۔ یہ جسم میں 10 شوگر کیوبز کے برابر شکر پیدا کرتا ہے۔ یہ بہت زیادہ ہے، لیکن خیر، یہ ہے بھی تو ایک میٹھی چیز، اس میں کوئی حیرانی کی بات نہیں۔ لیکن اب آتے ہیں اصل دلچسپ بات پر، بیگل کے بارے میں کیا خیال ہے؟ زیادہ تر لوگوں کا اندازہ تھا کہ شاید 2 شوگر کیوبز کے برابر، سننے میں تو ٹھیک لگتا ہے، لیکن حقیقت کچھ اور ہی ہے۔ اور یہ رہا اصل نتیجہ، وہ سادہ نمکین بیگل 11 شوگر کیوبز کے برابر شکر میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ تو چاکلیٹ مفن سے بھی زیادہ ہے، کمال ہے۔ جی ہاں، یہ رد عمل بالکل سمجھ میں آتا ہے۔ یہ واقعی حیران کن بات ہے نا؟ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایک نمکین چیز میں اتنی زیادہ چھپی ہوئی شوگر ہو سکتی ہے۔ اور یقین کریں، بیگل تو صرف شروعات تھی۔ چلیں اب کچھ اور غذاؤں پر نظر ڈالتے ہیں، ایسی غذائیں جن کا شوگر سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں لگتا۔ ٹھیک ہے، دوسرا راؤنڈ۔ ایک طرف ہمارے پاس ہے خوبصورت میٹھی سٹرابیریز کا ایک پیالہ، اور دوسری طرف سادے ابلے ہوئے سفید چاول، جو کہ لاکھوں لوگوں کی بنیادی غذا ہے۔ تو پہلے سٹرابیریز کی بات کرتے ہیں۔ اتنی میٹھی ہونے کے باوجود یہ صرف 4 شوگر کیوبز کے برابر ہیں۔ یہ اس بات کی بہترین مثال ہے کہ ذائقہ کتنا دھوکہ دے سکتا ہے۔ میٹھا ہونے کا مطلب ہمیشہ بہت زیادہ شوگر نہیں ہوتا۔ اچھا، چاول کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ایک عام اندازہ تھا کہ چلیں 5 کیوبز کہہ لیتے ہیں، سٹرابیری سے تھوڑا سا زیادہ منطقی لگتا ہے نا؟ لیکن اب تک تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے، حقیقت یہ ہے کہ چاول میں 5 شوگر کیوب سے کہیں زیادہ شکر ہوتی ہے۔ اس کا ذائقہ بالکل میٹھا نہیں، لیکن اس میں چھپی توانائی کی مقدار ناقابل یقین ہے۔ اور اب ہمارا آخری مشتبہ، اور یہ شاید سب سے زیادہ چونکا دینے والا ہے، ایک عام سا بھنا ہوا آلو، یعنی جیکٹ پوٹیٹو۔ یہ رد عمل کتنا ریلیٹیبل ہے۔ بہت سے لوگوں کے لیے آلو ایک پسندیدہ غذا ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی انسان اپنی پسندیدہ چیزوں کے بارے میں سچائی جاننا ہی نہیں چاہتا۔ تو بیگل کے تجربے کے بعد آلو کے لیے اندازہ لگایا گیا کہ یہ تقریباً 10 شوگر کیوبز کے برابر ہوگا، اور یہ پہلے ہی کافی زیادہ تعداد ہے۔ اس کے لیے تیار ہو جائیں۔ ایک اکیلی جیکٹ پوٹیٹو کا آخری نمبر ہے 19 شوگر کیوبز۔ جی 19، یہ اندازے سے تقریباً دگنا ہے، اور چاکلیٹ مفن سے بھی کہیں زیادہ۔ تو یہاں ایک سیدھا سا سوال پیدا ہوتا ہے، آخر یہ ساری شوگر چھپی کہاں ہوتی ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ سوال ہمیں کیا ہو رہا ہے سے کیوں ہو رہا ہے کی طرف لے جاتا ہے۔ تو چلیں آخر کار اس راز کو کھولتے ہیں۔ آئیے سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل عام غیر میٹھی غذائیں اپنے اندر اتنی زیادہ توانائی کیسے چھپا سکتی ہیں۔ جواب ایک لفظ میں ہے، نشاستہ، یعنی سٹارچ۔ اب یہ نشاستہ کیا ہے؟ اسے ایسے سمجھیں کہ یہ ہزاروں لاکھوں چھوٹے چھوٹے شوگر کے مالیکیولز، خاص طور پر گلوکوز سے بنی ایک بہت لمبی زنجیر ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب ہم آلو یا چاول جیسی کوئی نشاستے والی چیز کھاتے ہیں تو ہمارا ہاضمے کا نظام کام پر لگ جاتا ہے۔ اس کا کام اس لمبی زنجیر کو توڑنا ہے، اور جب یہ زنجیر ٹوٹتی ہے تو کیا بنتا ہے؟ جی ہاں، خالص شوگر، یعنی گلوکوز۔ وہ جو شوگر کیوبز ہم دیکھ رہے تھے وہ اسی عمل سے جسم کے اندر بنتے ہیں۔ اب یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، اس سارے گلوکوز سے جسم کو اچانک بہت زیادہ توانائی ملتی ہے، اور اگر یہ توانائی فوراً استعمال نہ ہو، مطلب کسی ورزش یا بھاگ دوڑ میں، تو جسم کیا کرتا ہے؟ وہ اسے جمع کر لیتا ہے، وہ اسے مستقبل کے لیے چربی کی صورت میں ذخیرہ کر لیتا ہے۔ تو اس سب سے کیا اہم باتیں پتہ چلیں؟ خیر،
سب سے پہلی اور سب سے اہم بات، ظاہر پر بالکل نہیں جانا چاہیے۔ کسی غذا کا ذائقہ میٹھا نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جسم میں جا کر شکر نہیں بنے گی۔ دوسری بات، بیگل اور آلو جیسی نشاستہ والی غذائیں بہت بڑی مقدار میں شکر میں ٹوٹ جاتی ہیں۔ اس سے توانائی کا ایک زبردست جھٹکا ملتا ہے۔ اور آخر میں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ہم جو چھپی ہوئی توانائی کھا رہے ہیں اس کے بارے میں محتاط رہیں۔ تو یہ سب ہمیں ایک آخری سوچ پر چھوڑ جاتا ہے۔ اگلی بار جب کوئی اپنی پلیٹ کو دیکھے تو یہ سوال پوچھنا بنتا ہے، اس میں کون سی چھپی ہوئی توانائی موجود ہے؟